پشاور کا شمار دنیا کے ان چند اہم شہروں میں ہوتا ہے جو ہزاروں سال سے مسلسل بستے چلے آ رہے ہیں اور دنیا کے قدیم ترین شہر کہلاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک خاص بات یہ ہے کہ پشاور نے اپنی اس ہزاروں سال پرانی تاریخ کو مٹی میں محفوظ کر کے رکھا ہے، جسے گور کھتری کے مقام پر ایک ڈیپ ٹرنچ کی صورت میں تہ بتہ دیکھا جا سکتا ہے۔ گور کھتری کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جو سب سے کامن ایک رائے پائی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ گور اور کھتری دو الفاظ کا مرکب ہے۔ گور کا مطلب ہے قبر، اور کھتری جو ہے وہ جو ہندوؤں کی رولنگ کلاس تھی، جو کاسٹ سسٹم کے اندر ان کے دوسری کاسٹ تھی کشتریا، اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور کھتری ہے، اور اس کا مطلب پھر بنتا ہے کہ کسی کھتری کی قبر۔ لیکن جو ایکسکیویشنز وہاں پہ ہوئی ہیں یا جو فولکلور وہاں پہ پائی جاتی ہے، اس کا کوئی ریلیشن اس ایٹمالوجی سے ہمیں نہیں ملتا۔ ایک اہم جو رائے ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کی ہے، جو کے پی کے آرکیالوجی کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک ماہر لسانیات بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گورکھ کھکھری سے بنا ہے لفظ، اور گورکھ جو ہے وہ گورکھ ناتھ جو ہندوؤں کے اندر ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، اور چونکہ صدیوں سے یہ جگہ جو تھی وہ گورکھ ناتھ کے ماننے والوں کا مرکز رہی ہے، اور کھکھری ایک چھوٹے سے بازار کو کہتے ہیں۔ تو گورکھ کھکھری کا مطلب ہے کہ گورکھ ناتھیوں کا یا جوگیوں کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا بازار۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں کہ گورکھ ناتھ کی شخصیت کیا ہے، یہ وہ کون تھے، گورکھ ناتھ کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ان کے زمانے کے بارے میں اختلاف ہے کہ شاید وہ 1000 سال پہلے گزرے ہیں یا 1500 سال پہلے گزرے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ مختلف زمانوں میں آتے رہے ہیں، لیکن جو بات ان کے بارے میں کنفرم بتائی جاتی ہے ہندو روایات میں وہ یہ ہے کہ وہ پشاور میں بھی آئے، پنجاب کا بھی سفر کیا اور کشمیر بھی گئے۔ پنجاب کے اندر جب ہم جہلم کے نواح میں دیکھتے ہیں کہ ٹلہ جوگیاں کا ایک بہت بڑا ہندو مناسٹک کمپلیکس موجود ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد گورکھ ناتھ نے رکھی تھی، اور اس کے اندر جو سب سے پرانے سٹرکچرز ہمیں ملتے ہیں ان کا تعلق تقریباً 2000 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ یعنی اس آرکیولوجیکل ایویڈنس سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں، اگرچہ بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے، کہ گورکھ ناتھ کا تعلق جو تھا وہ تقریباً آج سے 2000 سال پہلے تھا، یعنی وہ پہلی صدی عیسوی یا اس کے لگ بھگ کے زمانے کی شخصیت ہے۔ گورکھ ناتھ کے بارے میں ایک اور دلچسپ جو رائے بعض اسکالرز کی ہے وہ یہ ہے کہ جو چنیوٹ کے پہاڑ ہیں ان کے اندر بدھسٹ موناسٹری کے آثار پائے جاتے ہیں، اور یہ کہ گورکھ ناتھ وہاں سے بھی گزرے تھے۔ گورکھ ناتھ لفظ جو ہے اس کا مطلب گورکھ کا مطلب ہے گائے کو پالنے والا یا گڈریا، اور ناتھ جو ہے وہ ایک استاد کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک لقب ہے جو کسی شخصیت کو دیا گیا ہے۔ بہرحال اس بارے میں ابھی مزید تحقیق ہونا باقی ہے۔ باقی شہر کے مقابلے میں گور کھتری کچھ بلندی پر واقع ہے۔ 4 صدی قبل مسیح سے لے کر آج تک کئی قوموں اور حکومتوں کے آثار اس آرکیولوجیکل سائٹ پر سے دستیاب ہوئے ہیں۔ اندرون شہر کی گہما گہمی سے ہوتے ہوئے کننگھم کلاک ٹاور سے مشرق کی جانب جب ہم سیٹھی محلے سے گزرتے ہیں تو سامنے گور کھتری کی بلند و بالا 4 دیواری دکھائی دیتی ہے جو مغل دور میں تعمیر کی گئی۔ اس چکور احاطے میں ایک طرف آرکیولوجیکل سائٹ اور میوزیم موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف گورکھ ناتھ مندر موجود ہے۔ گور کھتری کا ذکر ہمیں قدیم لٹریچر میں ملتا ہے۔ مثلاً ایک معروف چینی سیاح ہیون سانگ 7ویں صدی عیسوی میں گوتم بدھ کے بھکشا پاتریہ کٹورے کے مقام کا ذکر کرتا ہے، جہاں پہلی صدی عیسوی میں کشان کے بادشاہ کنشک نے ایک عظیم اسٹوپا تعمیر کروایا تھا۔ کئی معروف اسکالر جن میں الیگزینڈر کننگھم اور احمد حسن دانی صاحب شامل ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مقام گور کھتری کا ہی ہے جہاں بھکشا پاتریہ کا مینار یا کشان کا وہ اسٹوپا جس میں گوتم بدھ کی باقیات مدفون ہیں موجود تھا، اور صدیوں تک یہ مقام بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مانا جاتا تھا۔ بدھ مت کے زوال کے بعد ہندو جوگیوں نے اس کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بادشاہ بابر، اکبر اور جہانگیر نے بھی اس مقام کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مقام جوگیوں کے لیے مقدس ہے۔ اسی طرح شاہجہاں کے دور میں اس کی بیٹی جہاں آرا بیگم نے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کاروان سرائے یہاں پر تعمیر کروایا تھا، جس کے اندر مختلف حمام
کنویں اور رہائش گاہیں تھیں۔ آج کل آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سکھ دور میں اس جگہ کو گورنر رہائش کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا، یعنی گورنر ہاؤس کے طور پہ اس جگہ کو استعمال کیا جانے لگا، اور بعد میں یہاں پہ ایک ہندو مندر بھی تعمیر کیا گیا جو کہ گورکھ ناتھ مندر کہلاتا ہے۔ پشاور میں آج بھی یہ ان 3 مندروں میں شامل ہے جہاں پر باقاعدگی سے پوجا کی جاتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جہاں آرا بیگم نے یہاں پر مسجد بھی تعمیر کروائی تھی، لیکن آج اس کے آثار نہیں ملتے۔ مغل دور سے پہلے کی سلطنت میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ سائٹ تجارتی سرگرمیوں کا اہم مرکز تھی جو بر صغیر کو وسطی ایشیا اور دنیا کے دیگر حصوں سے ملاتی تھی۔ اس دور کی عمارات اور اہم آرٹیفیکٹس اس سائٹ سے دریافت ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کو یہاں کے سائٹ میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ گور کھتری کا سائٹ میوزیم اگرچہ ٹیکسلا میوزیم اور پشاور میوزیم کی نسبت تو چھوٹا ہے، لیکن یہاں ہونے والی کھدائیوں سے جو دریافتیں ہوئی ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے، اور اسی طرح یہاں پر آباد قوموں اور حکومتوں کے مختصر مگر اوتھینٹک تعارف کو بیان کرنے کے لحاظ سے کافی ہے۔ اخامینی، مورینز، انڈو گریکس، انڈو پارتھینز، کشان سے لے کر سلطنت دور تک اور مغل دور سے لے کے سکھ اور برٹش دور کے نوادرات یہاں سے ملے ہیں۔ ان نوادرات میں مختلف قسم کی دھاتوں سے بنے ہوئے سکے، طرح طرح کے برتن، اسی طرح آب رسانی اور نکاسی آب کے لیے پکی مٹی کے بنے ہوئے پائپس اور نالیاں، آرکیٹیکچرل پینلز، مختلف ادوار کی اینٹیں، اوزار اور مجسمے شامل ہیں۔ اکثر محققین کا خیال ہے کہ اگر یہاں پر مزید کھدائی کی جائے تو ہڑپن دور کے آثار ملنے کا بھی امکان موجود ہے۔ 1990 کی دہائی کے اندر سب سے پہلے گور کھتری کے اندر ایکسکیویشنز کا آغاز کیا گیا، اور ڈاکٹر فرزند علی دورانی جن کا تعلق پشاور یونیورسٹی سے تھا، انہوں نے ان ایکسکیویشنز کو شروع کیا اور تقریباً 48 فیٹ تک دیکھا کہ جو کلچرل مٹیریل ہے وہ موجود ہے، اور تقریباً 2000 سال پرانی جو تاریخ ہے وہ اس ماؤنٹ کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2002 کے اندر ڈاکٹر احسان علی نے یہاں پہ ایکسکیویشنز کا آغاز کیا، اور اس کے جو فیلڈ ڈائریکٹر تھے وہ ڈاکٹر ظاہر تھے۔ اس وقت اب جو تھی ایکسکیویشن وہ بہت بڑے پیمانے پہ کی گئی، کیونکہ جو ٹرینچ تھی وہ غیر معمولی طور پہ بڑی ٹرینچ کھودی گئی، اور جو زمین کی نچلی پرتیں تھیں ان کا جائزہ لیا گیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ صرف 2000 سال ہی نہیں بلکہ کم از کم اس سے 400 سال مزید پیچھے چلے جائیں، یعنی 4 صدی قبل مسیح تک کا مٹیریل، یعنی جب انڈو گریکس یہاں پہ آئے ہیں اور اس ریجن پہ انہوں نے حکومت کی ہے، اس سے پہلے جو اخامینی دور کے آثار تھے وہ بھی یہاں سے ہمیں ملتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوگیوں کا یہ ٹھکانہ شہر کی بھیڑ کے اندر ایک خاموش مونیومنٹ بن کر رہ گیا، اور لوگ اس کا ماضی بھول گئے۔ موجودہ دور میں آرکیالوجی کے شعبے نے اس کی قدیم تاریخ سے لوگوں کو متعارف کروانا شروع کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔